آپ کے ذہن میں یہی ہے جب بھی ختم نبوت کی بات کی جائے تو ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ ایک ہی آیت ختم نبوت کی دلیل نہیں ہے، قرآن پاک میں 100 سے زیادہ آیات ہیں جو کہ ختم نبوت کا جو ہے وہ گواہی دیتی ہیں۔ میں جو بتانے لگا ہوں وہ آیت تقریباً ہر بندے کو آتی ہے، اور وہ آیت ہے جہاں سے پہلے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ مکمل ہو رہی ہے، آگے دوسرے صفحے پر جہاں سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے اس کے اندر ہے ھدی للمتقین کے آگے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس سے آگے والی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ آیت والذین یؤمنون بما انزل، اللہ مومنوں کی صفتیں بتا رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہیں بما انزل الیک، یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا۔ کس پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کیا نازل ہوا جی؟ قرآن مجید۔ بولیں سارے، کیا نازل ہوا؟ قرآن مجید۔ اللہ فرماتا ہے یہ مومن جو ہیں یہ قرآن پر یقین رکھتے ہیں جو کہ آپ پر نازل ہوا۔ آگے اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا۔ اس آیت سے ختم نبوت کا کس طرح سے جو ہے وہ آپ دلیل نکال سکتے ہیں؟ بڑا خوبصورت نقطہ ہے، اگر آپ محبت کے ساتھ سنیں گے آپ کو لطف آئے گا۔ دیکھیں جی، مسجد میں اس وقت آئے ہیں 200 بندہ جمع پڑھنے، اور میں کسی ایک بندے کا نام لیتا ہوں، مثلا میں کہتا ہوں قمر صاحب جو ہیں یہ باقی سارے بندے قمر صاحب سے پہلے آئے ہیں، باقی سارے بندے قمر صاحب سے پہلے آئے ہیں۔ پیچھے کتنے ہیں؟ 199 بندے۔ میں کہتا ہوں قمر صاحب سے 199 بندے پہلے آئے، ٹوٹل کتنے ہیں؟ 200۔ اگر 199 ان سے پہلے آ گیا ہے تو پھر قمر صاحب کیا ہیں؟ آخری۔ یہ آخری ہیں، کیونکہ میں نے یہ نہیں بولا قمر صاحب آخر پہ آئیں، میں نے بولا 199 ان سے پہلے آ گیا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ آخر میں یہ آئے ہیں۔ اب اس آیت سے ختم نبوت کیسے نکلے گی؟ یہ ایک مثال دی آپ کو۔ اس آیت سے ختم نبوت ایسے نکلے گی کہ اللہ فرماتا ہے جو آپ پر نازل ہوا مومن اس پر ایمان رکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مومن اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا، اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نبی جس نے آنا تھا آپ سے پہلے آ چکا، آخر میں آپ ہی آنے والے ہیں، آپ کے بعد کسی نے نہیں آنا۔ اگر کسی اور نے آنا ہوتا نا تو میرا رب کہتا کہ یہ مومن جو ہیں یہ آپ پر جو اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے چلے گئے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ کے بعد آئیں گے ان پر بھی ایمان لائیں گے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں بولا، اللہ نے بولا جو آپ سے پہلے ہو گزرے یہ مومن ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نبی میں نے اینڈ آپ پہ کر دیا ہے، آپ کے آنے کے بعد اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ فرماتا ہے میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب تمام جہانوں کی رحمت آ گئی تو پیچھے کوئی جہان بچا ہی نہیں جہاں کوئی اور آ سکتا ہے، پیچھے جگہ ہی نہیں بچی جہاں کوئی اور آ سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کی ان آیات سے بھی ختم نبوت کا جو ہے وہ واضح طور پر سبق آپ نکال سکتے ہیں۔